نہج البلاغہ اور قرآن اور مجلس اعضاء جتنے دینی برنامے ہیں ان کو ایک دفعہ خدا را اس اینگل سے دیکھیں، اس زاویے میں دیکھیں کہ یہ آئے ہیں انسان کی زندگی کو تقویٰ پر گفتگو 2 سال سے ہو رہی ہے، اس سے کہ خطرات سے، مضرات سے، پریشانیوں سے محفوظ کریں۔ دین کا ہم نے یعنی بار عرض کیا کہ ہم اب جو نہج البلاغہ بھی حتیٰ پڑھنے آئے بیٹھے ہیں، ہم نے دین کو ایک مقدس چیز بنایا ہوا ہے بت کی طرح، کہ چلو جائیں گے نہج البلاغہ انداز میں جاتے ہیں، وہاں پھر جناب امیر کو کہیں گے کہ یہ جڑی جو غلط کام شروع کیا ہوا ہے اس میں خیر و برکت عطا فرما۔ یعنی یہ ریکارڈ ہے، کوئی مطلب چھپی ہوئی بات ہوتی تو سرگودا میں جو فحاشی کا یعنی سب کو پتہ تھا۔ سرگودا کے قریب کے ایک بندے بیٹھے ہیں شاید، مطلب اس کا نام مشہور تھا، اب یعنی اتنا کافی ہے، چنگی تھی ایک فلاں نمبر چنگی، اور وہاں سالانہ جلسہ ہوتا تھا، بانیان وہی جن کی وجہ سے وہ مشہور تھی، بانی وہ ہوتی تھیں طوائف، سالانہ جلسہ ہوتا تھا، آخر پہ پڑھتے تھے، ایک ابھی بھی زندہ ہے امامہ، انہوں نے کالا رکھو سید ہیں، اور انہوں نے یہ زیادہ شہادت سال صاحب جو نہیں پڑھتا حرام زادہ ہے وہ مسئلہ شروع کیا ہے، وہ آخر پہ آ کے پڑھتے تھے، چونکہ بزرگ تھے، عالم دین تھے، نجفی بھی اور قمی بھی، وہ آ کے دعا کراتے تھے، میرے اللہ بانیان دے کاروبار اچ برکت عطا فرما۔ نہیں یہ بت کو کہہ سکتے ہیں کہ بانیان دے کاروبار اچ برکت عطا فرما، چونکہ بت کی تو کوئی زندگی نہیں ہے۔ علی قرآن مجید نے کہا کہ اگر ہم نے فرشتوں کو بھی آپ کا ہادی بنا کے بھیجنا ہوتا تو لباس بشر میں بھیجتے۔ یہ نور ہے، یہ خدا کا نور ہے، لیکن لباس بشر میں آئے ہیں تاکہ بشر کے لیے حجت بن سکیں، تاکہ بشر کے لیے ماڈل بن سکیں، تاکہ بشر کے لیے نمونہ بن سکیں۔ عیسیٰ جہاں ایک جگہ پر اس کو رکنا پڑتا ہے کہ عیسیٰ کی شادی نہیں ہے، علی کی شادی ہے، عیسیٰ کی اولاد نہیں ہے، علی کی اولاد ہے۔ اب پڑھتے ہیں زندگی کا ایک مسئلہ یہی ہے کہ ہم وقت ضائع کر دیتے ہیں ان ایکٹیویٹیز میں جو اتنی مہم نہیں ہوتی، اہم کو چھوڑ کر مہم کے پیچھے ہم رہتے ہیں۔ جب زندگی گزر جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ ملا صدرہ جیسے فیلسوف نے آخر میں حسرت، اور علی جیسا مدبر وہ کہہ رہا کہ بیٹا یہ جنگ صفین کے بعد مجھ میں ایک خاص قسم کی، یوں تو نہیں ہے کہ الیاذ باللہ علی پہلے سیریس نہیں تھے زندگی کے بارے میں، جدیت کا اگر معنی پوچھنا ہو تو ان سے پوچھنا ہے، جس کی زندگی کا ایک سیکنڈ غیر سیریس نہیں گزرا، وہ فرما رہے ہیں کہ جنگ صفین کے بعد ایک ایسی ان حالات نے میرے اندر ایک جدیت اور سیریس پن پیدا کیا ہے کہ میں لوگوں کے امور جو ہیں ان سے زیادہ اپنی طرف توجہ دوں۔ اس کا معنی قطعاً نہیں ہے، ذہن میں آتا ہے اشکال، اور ہم نے کہا نہ ہوتا نہیں مولوی صاحب کے احترام میں اور ذاکر کے، تو وہ پھر بات نہیں،
قطعاً ایسے نہیں ہے کہ ذمہ داریاں علی نے چھوڑی نہیں ہے جنگ صفین کے بعد بھی، کچھ اور کہنا چاہتے ہیں کہ سیاست کرو جب اپنے آپ ٹھیک ہو، جو غلط بندہ سیاست میں آئے گا وہ تو تباہیاں کرے گا۔ کیسا بندہ سیاست کر سکتا ہے جیسا علی تھا؟ یہ کوئی جو علی کے مقابلے میں تھے جنگ صفین میں، یہ پیدا ہوتے تو نہیں تھا نا۔ یہ علی جس ماحول میں پیدا ہوئے ہیں، وہ جب اٹھتے تھے تو بیت المال سے جھاڑو دے کے اٹھتے تھے۔ یہ حتیٰ اسلامی جب لیڈر بنا ہے تو سارا اسلام اٹھا کے اس نے اپنے پیٹ میں ڈال دیا ہے۔ اب جناب امیر جب کہا نا کہ میں اپنی طرف، یہ جملہ اب پہلے ہے یعنی نہج البلاغہ کے اپنی طرف توجہ دیں، حتیٰ آپ کے دوست احباب، آپ کا ملک، آپ کی وہ اس وقت ہے جب آپ ہو پیغمبر، اور میں نے عرض کیا علی انہوں نے کائنات کو کہ ہادی ہیں، ایسے ہادی جن جیسا کوئی نہیں، تو آپ کیوں نہیں ان دو چیزوں کی طرف متوجہ ہوتے؟ وہ 40 دن غار حرا پہ ہوتے تھے اپنے آپ کو ہدایت کے لیے تیار کرنے کے لیے۔ جناب امیر ساری رات نخلستان میں تڑپتے تھے تاکہ ہادی ہدایت ان کو غار حرا اور نخلستان کی ضرورت تھی، ہماری زندگی میں کوئی ضرورت نہیں ہے، یا ہے ہماری زندگی میں یہ برنامہ ہے؟ اگر نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنی طرف متوجہ اتنا نہ صحیح ہے، صحیح کوئی مناجات کا جب ہم اللہ کے ساتھ جا کر راز و نیاز کریں، جیسے جناب علی کی تو بیوی معصوم تھی، بچے معصوم تھے، ان سے بھی دور جا کے کتنا یہ اچھا۔ دوسرا جملہ جب متوجہ ہوا ہے نا تو کہا کہ جب میں نے اپنا درد اندر سے میں نے محسوس کیا کہ میں اس درد کی پہلے دوا کروں، پھر کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک نفسیاتی جملہ بھی ہے، ہم نے محسوس کیا ہوا ہے، لیکن آج علمی طور پر جان لیں جناب امیر یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اولاد ہے وہ ایسا درد ہے انسان کا، جیسے جنہیں آپ کے اندر مثلا جگر میں خدا نخواستہ یا ہارٹ میں درد پیدا ہو نا تو آپ کے لیے ناقابل برداشت ہے۔ یہ اولاد ایک ایسی چیز ہے دنیا میں، ممکن ہے شیراز صاحب کو ہارٹ کی تکلیف ہو لیکن ادھر پتہ چلے کہ بیٹے کا خدا نخواستہ یا اولاد کا کوئی مسئلہ ہے، بھول جاتا ہے ہارٹ کا مرض۔ وہ یعنی ماں اور باپ کی یہ مجبوری، اولاد امیر المومنین نے ہمیں کہا کہ بتایا ہے کہ جب آپ اپنی طرف متوجہ ہوں گے تو سارے آپ چھوڑ دیں گے، ملک چھوڑ دیں گے، دوست چھوڑ دیں گے، لیکن یہ ایسی مجبوری ہے آپ کی۔ وجدتو کا بعضی بل وجدتو کا کلی، اے حسن بیٹا میں نے تجھے اپنے دل کی طرح پایا ہے، بلکہ دل کی طرح نہیں، اپنے سراپے وجود کی طرح ہے تو میرا۔ جو دکھ تجھے پہنچنا ہے مجھے پہنچنا ہے، جو درد تیرا ہے وہ میرا ہے، تجھے تیری موت میری موت ہے۔ لہٰذا زندگی کا ایک برنامہ یہ بھی ہو کہ ہم نے مادی فکر کے مطابق چونکہ وہ ہمارا درد تھا، ہم نے راتیں جاگ کر ان کے لیے مکان بنائے ہیں، ان کے لیے جہیز بنائے ہیں بیٹیوں کے لیے،
علی کہہ رہے ہیں کہ جہیز بنے ہوئے، مکان بنے ہوئے، اگر چاہتا ہے نا کہ یہ دل اس کو تکلیف نہ ہو، آپ کا جز اس پہ چھریاں نہ چلیں، تو مکان نہیں بچا سکتے آپ کو، آپ کی اولاد کو پریشانیوں سے۔ مکانوں والے بڑے خراب ہوئے ہیں اولادیں، باپ اب ملتا نہیں ہے، اور زندگی کا گزارنے کے جو ہنر ہے زندگی کا وہ نہیں ہے پاس۔ مکان سے تو زندگی نہیں نہ گزرتی، جہیز سے تو زندگی نہیں گزرتی۔ جہیز اور مکان دیکھ گیا ہے، لیکن اس کو زندگی کا معنی بتا کے نہیں گیا۔ یہ کام از کے اب زندگی کا معنی جب بتانا ہے تو جو سب بتاتے ہیں، سب ہی بتاتے ہیں، یہ جو ہم نے یہ جو کام کرتے ہیں جہیز اور مکان بنانے میں زندگی گزر جاتی ہے، ہم نے جدھر سے آئیڈیالوجی لی ہے، ہم جس دین کے قائل ہیں، ان میں یہی اولاد کی خدمت ہے۔ علی کے نزدیک اولاد کی خدمت، ان کو زندگی کا ہنر سکھاؤ۔ علی اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو مکان اور بیٹیوں کو جہیز، ان بات پریشان ہو گئے، مطلب یعنی بعض ایسے مطلب وہ نا یعنی ان کو اپنا خطرہ پڑ جاتا ہے کہ ہوں اگر آکھیا بھائی پیغمبر نے بیٹی نو جہیز اتنا نہیں دیتا تو پریشانی مانے نا، ان کو لیڈر مانے نا، اسی طرح جہیز اتنا ہی جہیز پر توجہ کریں جتنی پیغمبر نے۔ چیز مانگ رہی ہے بیٹی، ہمیں یہ بھی ذہن میں رکھیں، یوں نہیں تھے کہ ان کے اندر جتنی پیغمبر کو بیٹی عزیز تھی اور جتنا پیار بیٹی کے ساتھ پیغمبر نے کیا ہے، ہماری بیٹیاں اس دکھ میں کبھی بھی نہیں مرتی۔ فاطمہ الزہرا نے بول کے کہا کہ بابا اتنا تو نے مجھے پیار کیا ہے، تیری جدائی فاطمہ کے لیے، تیرا مدینے کی گلیوں میں مجھے نظر نہ آنا میرے لیے ناقابل برداشت ہے۔ اتنا پیار جس باپ کو تھا بیٹی سے، وہ آتے ہیں تو اللہ اکبر الحمدللہ سبحان اللہ یہ دے کے جاتے ہیں۔ جب وہ کنیز مانگتی ہے تو اب کچھ میں نے عرض کیا کہ یوں نہیں ہے، سارے ہی باپ و اولاد کے درد مند ہیں، یہ بات کم و بیش درک ہے۔ اب جب ہم نے اولاد کی طرف متوجہ ہوں، کچھ چیزیں ہیں جو صرف علی بتا سکتے ہیں، ہماری سمجھ میں بالغ ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ بیٹوں کو کہیں کہ اگر چاہتے ہیں نا کہ دنیا کے درد آپ کے لیے غلط ہو جائیں، دنیا کے غم، تو دنیا رہے گی، دنیا نہیں بدل سکتے آپ، وہ اللہ نے بنائی ہے، آپ اللہ کی بنائی ہوئی دنیا میں تصرف وہ اسی طرح چلے گی جس طرح چل رہی ہے۔ آپ اپنے اندر کو، میں نے عرض کیا تھا نا، اندر سے بندہ بخار ہو، لگتا ہے سارے جہان میں گرمی ہے، حالانکہ جہان ٹھیک ہے، میں اندر سے ٹھیک نہیں ہوں۔ اندر سے وہ سرما خوردگی ایرانی کہتے ہیں، اندر سے کوئی وہ جس وجہ سے سردی لگتی ہے، اندر سردی لگی ہوئی ہو، سارا جہان ساتھ، حالانکہ باہر میں گرمی ہے۔ علی کہہ رہے ہیں کہ اپنے بیٹے اور بیٹی کو اندر سے ٹھیک کرو تاکہ دنیا کے غم آئیں۔ علی تیار کر کے گئے تھے زینب اولیاء کو، حسین نے اپنی بہن کو عاشور کے دن چلنے سے پہلے پھر
تیر و خنجر ان کے ہاتھ میں نہیں دیا کہ آپ اتنے سخت مقابلے کے لیے جا رہی ہیں. رات کو عاشور کی رات بہت سارا ٹائم دیا ہے جناب زینب سلام اللہ علیہا کے پاس بیٹھا ہے. یہ یوں نہیں ہے کہ بہنوں کا درد نہیں رکھتا تھا, بہت درد رکھتے تھے. یعنی مقتل میں لکھا ہوا ہے کہ جب چلے آئے نا خیموں سے, جب تک جنگ میں مصروف نہیں ہو گئے تھے نا, ایسے مڑ مڑ کے واللہ حافظکم وحامیکم اتر. لیکن کیا دن ہے ان کو, جنہیں ان کے ذہن کو تیار کر کے گئے تھے. اور کتنا ایک بیٹی کا ذہن تیار ہو سکتا ہے کہ جا کے یزید جیسے, شام جیسی جو پتلے اسلام کی بربادی کے لیے کتنی بڑی بلڈنگ اب تیار ہو چکی تھی, جس کے خلاف علی ٹکرائے ہیں, امام حسن ٹکرائے ہیں, اور وہ ٹوٹی نہیں ہے. اس کے ساتھ جا کے زینب ٹکرائی ہے ایک خطبے کے ساتھ, ایک بیان کے ساتھ, اور اس کو پارا پارا کر دیا ہے. یوں اپنی بیٹیوں کو, ہماری بیٹیوں کے لیے الجاز بلا کربلا کوئی نہیں ہے. یہ عام زندگی, چھوٹی سی مصیبت آتی ہے, چھوٹی سی پریشانی آتی ہے, باپ کو فون کرتے ہیں, ماں کو فون کرتے ہیں, یہ ہو گیا. نہ ایسے لولا لنگڑا اپنی اولاد کو چھوڑ کے جائیں. یہاں یہ لولا لنگڑا کر رہے ہو اپنی بیٹی اور بیٹے کو. ان کو ایسے آمادہ کریں جیسے گود میں بیٹھ کر رسول نے اپنی بیٹی کو, جیسے پیغمبر نے اپنے کندھوں پہ سوار کر کے حسن و حسین کو, کہ ہمارے کس کے بیٹوں کے لیے اتنا مشکلات مستقبل ہے جتنا پیغمبر اور علی کے بیٹوں کے لیے تھا. ہمارے بیٹے تو اور بیٹیاں ایسے ہیں کہ اب اپنا گھر بسانا ہے وہ نہیں, شادیاں ہو گئی ہیں پھر باپ کو ماں کو پریشان کیا ہوا ہے, آئیے میں بیمار ہو گیا ہوں, میرا بل زیادہ آ گیا ہے. ان کے دل پہ کام کریں, دل پہ کام. یہ جو جملے ہیں علی اپنے بیٹے کو کہہ رہے ہیں کہ اپنے دل کو یوں کر, اور وہ علی ہی بتا سکتے ہیں کہ چونکہ ڈاکٹر لیبارٹری میں وہ دل نہیں آتا جس کی بات ہو رہی ہے. اس دل میں اگر اتنی باتیں ہوتی تو یہ جب آپ اس کا بائی پاس کراتے ہیں تو کوئی چیزیں اندر سے نکلتی ہیں. محب دشمن وہ نظر آنے والا دل نہیں ہے جو ہمیں نظر نہیں, اس پر کام کرنے کی بات ہو رہی ہے کہ ٹائم ختم ہو گیا ہے. صلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین.